کریم فرقان حمید کی ایک آیت جس کا مفہوم کہ بے شک میں تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد کے ذریعے آزماتا ہوں۔ ناظرین، یہی انسان کہیں اولاد کے لیے ترستا ہے تو کہیں صاحب اولاد درندگی کی حد تک اپنی اولاد کو بوجھ سمجھ کر قبرستانوں یا کوڑا دانوں میں پھینک دیتے ہیں۔ والدین جو کہ بچوں کا دنیاوی سہارا ہوتے ہیں، اور جب اسی اولاد کو ماں باپ کا سہارا نہ ملے تو یہ معصوم کہاں جائیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ کراچی میں پیش آیا جہاں ایک پھول کی مانند بچے کو اس کے والدین قبرستان میں پھینک کر چلے گئے، اور ایک پولیس والے نے اس بچے کو گود لے کر انسانیت کی ایک مثال قائم کی۔ دوسری طرف لاہور میں ماں باپ نے ذاتی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے 3 معصوم بچوں کو سڑک پر پھینک دیا، اور میڈیا پر خبر نشر ہونے کے بعد ماں کی ممتا جاگ اٹھی اور وہ بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں لینے چلی گئیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نامساعد حالات یا جذبات کے دھارے میں بہہ کر ماں باپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کی سزا ایک معصوم کو کیوں دی جاتی ہے؟ اگر والدین بچوں کی پرورش نہیں کر سکتے یا کوئی معاشرتی خوف یا عذر لاحق ہو تو وہ بچے کو رفائی اداروں کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ اس طرح کم از کم ایک انسان کو جینے کا حق مل جائے گا، اور ایک عذر یا گناہ کے بعد انسان کم از کم دوسرے گناہ سے بچ تو جائے گا۔ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک انسان کو زندگی بخشی گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ انسان کی عمر جیسی بھی ہو اور مرتبہ جیسا بھی ہو، انسان سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کے ساتھ محفوظ محسوس کرتا ہے، چاہے آپ نبی ہو یا پیغمبر ہوں۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں 6 سال کی عمر میں جب اپنی والدہ کو دفن کیا تو میں وہاں سے سفر لینے لگی۔ یہ ابوا جگہ ہے جو تقریباً 2 دن کا اور 2 راتوں کا سفر ہے مکہ سے۔ کہا کہ میں نے جب محمد کو دیکھا تو مجھے محمد کہیں نظر نہیں آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آوازیں دی، محمد محمد محمد، مجھے کوئی آواز نہ آئے۔ میں نے قبر کی طرف پلٹ کے دیکھا تو محمد 6 سال کا بچہ اپنی ماں کی قبر کے ساتھ لپٹا ہوا اپنی ماں سے کہہ رہا ہے، جو نبی ہے اپنی ماں سے کہہ رہا ہے، ماں مجھے کس کے ساتھ چھوڑ کے چلی گئی، اب میں کس کے ساتھ رہوں گا، یہ نبی ہے نبی ہے۔ ہماری امت نے اس سے کیا سیکھا؟ امت نے یہ سیکھا کہ جب آپ اپنے لطف کے لیے بچے کو حمل ٹھہرا دیں تو اس کو ایک پولیتھین لفافے میں ڈالیں اور قبر پہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ ہماری امت نے یہ سیکھا کہ جب آپ کی ذاتی اختلافات ہوں، آپ کے نکاح میں خوشی نہ ہو، آپ کے خاندان کے تعلقات ٹھیک نہ ہو، تو آپ اپنے بچوں کو سڑکوں پہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ میں آج امت محمد کا ذکر ہرگز نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ امت بننے کے لیے خدا کی قسم انسان بننا پہلے ضروری ہے۔ اگر ہم انسان ہی نہیں بن پائے تو امتی کہاں سے ہم بن پائے؟ آج میں جس جگہ بیٹھا ہوں میرا دل بھاری ہے اس جگہ، اس لیے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن مجھے خوشی اس جگہ کی ہے کہ ہم ہمیشہ حکومتوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اور میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں کہ باپ کا کردار اور ماں کا سایہ حکومت کو ہونا چاہیے۔ آج یہاں پہ بیٹھ کے احساس ہوا کہ حکومت میں کچھ ایسے ادارے ہیں جو ماں بھی ہیں اور باپ بھی ہیں۔ اگر کسی نے اپنے بچے کو قبر پہ چھوڑ دیا اور کسی نے ماں نے اپنے بچوں کو بازار میں چھوڑ دیا تو ایک طرف دوسرا رنگ بھی ہے، اور وہ ہے پنجاب میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ایک خاتون صبا صادق، جو کہ ان ماؤں کا نعم البدل تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ان ماؤں سے کہیں زیادہ درجوں میں اس لیے بہتر ہے کہ اس کے وہ سارے بچے جو لوگ اون نہیں کرتے، وہ یہ اپنی کوکھ سے تو نہیں پیدا کر سکی، لیکن اس کے بعد اس نے ان بچوں کو یہاں رکھا اور انشاءاللہ تعالی ایک مثبت انسان بھی بنائے گی اور ایک مثبت مومن بھی بنائے گی۔ صبا، میں بہت ممنون ہوں آپ کا، بہت شکریہ آپ کا، اور یقین کیجئے لفظ نہیں ہے کہ آپ کا شکریہ ادا کیا جا سکے۔ اور میرے ساتھ ہے محب النبی طاہر۔ آج میں بالکل بھی مذہب کی بات نہیں کرنا چاہتا، بالکل بھی۔ آج ہم بات کریں گے صرف انسانیت کی، کہ امت محمد جو ہے وہ انسان بننے سے اتنی دور کیوں چلی گئی۔ ہمارے ساتھ ابھی انشاءاللہ تعالی ہمیں قاری قیوم صاحب جو ہیں وہ بھی جوائن کریں گے، لیکن میں سب سے پہلے اگر کراچی میں آپ کی ملاقات کراؤں، دیکھیے کسی بات ہے ماں کا تقدس، کہ خدا نے جب اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہا تو ڈاکٹر صاحب خدا نے بھی ماں کا لفظ استعمال کیا۔
خدا کے پاس اور کوئی لفظ نہیں تھا. کہاں ماں جیسا پیار، 70 ماؤں جیسا پیار. اور جب ہم اپنی ان ماؤں کا ذکر کرتے ہیں جو رسول کی بیویاں ہیں، ان کی بھی عزت جو ہے وہ صرف ایک ہی لفظ سے ہو سکتی ہے کہ یہ امت کی ماں ہے. اور جن ماؤں کی ہم قدر اور توقیر کرتے ہیں ان کا ذکر یہ جو آپ نے پیکج میں دیکھا، لیکن وہ لوگ جن کی ہم توقیر نہیں شاید کرتے، انہوں نے آج جو انسانیت کا کردار ادا کیا. اس میں عمران گجر جو چوکی انچارج ہیں کراچی میں، اور آصف جنہوں نے اس بچے کو اڈاپٹ کیا. یہ جو باتیں کرنے والے لوگ ہیں، میرے خیال میں آج ان کے منہ پہ تماچا ہے کہ اگر اداروں میں یہ با کردار لوگ ہیں اور آپ ادارے چلانے کے قابل نہیں ہیں تو آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیے. ہمارے ہاں اچھے لوگ عمران اور آصف جیسے موجود ہیں. عمران، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم بلال بھائی، بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. عمران، مجھے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی نظر یہ کیسے پڑی قبرستان میں اس بچے تک، کیسے پہنچ ہوئی آپ کی اور کیوں کر ہوئی، اور آپ نے کیا کیا، پھر رد عمل کیا تھا آپ کا؟ بلال بھائی، میری چوکی جو ہے محمد پور، یہ تھانہ پیر آباد کی ایک چوکی ہے. ہماری چوکی کے عقب میں پراچا قبرستان جو ہے وہ واقع ہے. ہماری وہاں معمول کی گشت ہوتی ہے کیونکہ اکثر اوقات وہاں جو آبادی ہے اس کے لوگ وہاں قبرستان سے گزر کے جب آتے ہیں تو وہاں اسٹریٹ کرمنلز جو ہیں موبائل فون اور کیش کی وارداتیں ان سے کرتے ہیں. تو ہمارے افسران کی طرف سے ہدایت بھی ہے اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف ہم وہاں اکثر اوقات جو ہے وہ کارروائی بھی کرتے رہتے ہیں. تو وہاں سے ہم روٹین میں گزر رہے تھے تو ایک قبر پہ ایک وائٹ کلر کا شاپر ہم نے پڑا ہوا دیکھا، کیونکہ قبرستان میں اندھیرا ہوتا ہے. جب وہاں گاڑی کی لائٹ اس شاپر پہ پڑی تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے شاید جو تھیلا جو سامان سبزی پھل اٹھانے کے لیے ہوتا ہے. جی مٹھائی کا شاپر تھا، اس کے اوپر ایک مٹھائی کی شاپ کا نام بھی لکھا ہوا تھا. تو اس کے اوپر جب مطلب اچانک سے میری نظر پڑی تو دیکھا اس پہ جو نا میرے ڈرائیور کی بھی یکدم نظر پڑی اور ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر کوئی چیز ہل رہی ہے. تو میں اور وہ ڈرائیور آپس میں گفتگو کرنے لگے. میں یہ سمجھا کہ شاید کسی جانور کا بچہ جو ہے وہ اس تھیلی میں پھنس گیا ہے، بلی کا یا کسی جو نا کتے کا بچہ جو ہے وہ اس تھیلی میں پھنس گیا ہے. تو اس کے لیے ہم نے وہاں گاڑی کو بریک کیا کہ اسے نکالتے ہیں. تو جب اتر کے گئے تو وہ لفظ میں آپ کو وہ حالت اپنی بیان نہیں کر سکتا جب میں نے دیکھا کہ اس میں کسی جانور کا بچہ نہیں بلکہ ایک انسان کا بچہ ہے. تو وہ جو لمحہ تھا وہ تو ایسا لمحہ تھا کہ شاید میری زندگی میں کبھی نہ آئے، اور میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ایسا لمحہ مجھے کبھی دیکھنے کو نہ ملے. تو وہاں پر ہم نے اسے پھر وہاں سے اٹھایا اور اسے فوری طور پہ اس کا طبی معائنہ کرایا اور اسے لے گئے ہاسپٹل. وہاں سے ہم نے اسے چیک کرایا جہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ بالکل نارمل بچہ ہے اور اس کے اندر کوئی جو ہے نا خامی نہیں ہے، اور الحمدللہ یہ سیو ہے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. تو اچھا، مجھے ایک بات عمران بتاؤ، آپ نے بچہ آصف کو کیوں دیا؟ ہاں کتب بھائی، یہ ایک بڑی ایسی بات ہے کہ یہ میرے سے جو وہاں فیملیز آئیں انہوں نے بھی یہ سوال کیا، بلکہ جو نا کچھ فیملیز ایسی بھی آئیں جنہوں نے مجھے 2-2 لاکھ روپے کی آفرز بھی دیں کہ وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں ان کو وہی اسی انداز میں پولیس کی طرح جو وہ بلیک شیپس جو پولیس میں ہوتی ہیں اس کی طرح جو نا ٹریٹ کروں گا. تو لیکن میں بھی انہیں غلط سمجھ رہا تھا، لیکن ان کے احساسات کا مجھے بعد میں اندازہ ہوا جب وہ میرے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم مطلب 18 سال سے ہمارے ہاں اولاد نہیں ہیں اور ہم جو ہے بچے کے لیے کس طرح تڑپ رہے ہیں. تو اس کے لیے پھر ہمارے لیے یہ ایک بڑا چیلنج تھا کہ ہمیں ایک ایسے بندے کی تلاش تھی جو اس بچے کو سیو کر سکے. تو ہمارے ہاں مطلب آپ کو پتہ ہے کہ یہ بچہ اس کے والدین بھی آ سکتے ہیں بعد میں. تو مطلب ہمارے لیے کوئی ایسا شخص چاہیے تھا ہمیں جو ہمارے مطلب رابطے میں بھی ہو، اور اگر کل کو اس بچے کے والدین آ جاتے ہیں تو ہماری اس تک پہنچ بھی ہو اور وہ کہیں ادھر ادھر مس نہ ہو جائے. تو ہماری یہ بہت اچھی بات کی. اور اس میں سب سے اچھی عمران آپ کی جو بات مجھے لگی نا کہ آپ نے اپنے ماتحت پہ اعتماد کیا
اگر افسر اپنے ماتحت پہ اعتماد کرنے لگ جائے نا تو یقین کرو اس معاشرے میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی، اور ماتحت بھی پھر غیرت والا ہو۔ آصف میں آپ کی طرف آؤں گا، پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مبارک پتہ ہے میں کس چیز کی آپ کو پیش کرتا ہوں کہ جب پہلی بیٹی ہوتی ہے تو انسان خوش ہوتا ہے، دوسری ہوتی ہے تو ایک معاشرے کا پریشر بلڈ ہوتا ہے، تیسری پہ خاندان کا پریشر بلڈ ہوتا ہے۔ تم نے 4 بیٹیوں کی نعمت جو اپنے گھر میں پالی، وہ پتہ ہے کیوں پالی؟ کیونکہ اس بیٹے نے تمہارے گھر میں آنا تھا اور ان 4 کا بھائی بننا تھا۔ ایک تو شرعی طور پہ اگر آپ کی اجازت ہو تو اپنی بیوی سے کہنا کہ وہ اس کو 15 دن تک اپنے سینے سے لگا کے رکھے، پھر یہ ان کا محرم بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے بتاؤ کہ تمہاری بیٹیوں کا اور بیوی کا کیسا رد عمل ہے جب سے یہ بچہ گھر گیا؟ بالکل جو کیفیت میری ہے، جب میں نے پہلی دفعہ اسے اپنے ہاتھوں میں اپنی گود میں لیا تو مجھے وہ خوشی محسوس ہوئی جو میری بڑی بیٹی کی پیدائش کے بعد میں نے فیل کی تھی۔ اور جب میں گھر لے کے گیا ہوں، میرے بچے، میری بیٹیاں، میری وائف، ان کے آنسو بند نہیں ہو رہے تھے خوشی سے۔ اور صرف وہ نہیں بلکہ میرے فیملی ممبر جتنے ہیں، بھائی بہن، خاندان کے لوگ، سب بے انتہا خوش ہیں۔ ہم نے اتنے عرصے سے اللہ سے مانگا اور یہ اللہ نے ہی ہمیں دیا۔ اللہ نے ہی دیا، بے شک، اللہ نے ہی دیا۔ اللہ جہاں سے جیسے چاہے دے سکتا ہے۔ خدا کی قسم کیا خوبصورت بات کی۔ تمہیں مبارک ہو بڑی، اور میں تمہیں پوری ایمانداری سے اپنے تمام مہمانوں کے ساتھ اور پورے پاکستان کی طرف سے، سما چینل کی طرف سے، کتب آن لائن کے پلیٹ فارم سے سلوٹ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو وہ افسر دیے ہیں جو واقعی با حیا بھی ہیں اور با غیرت بھی ہیں اور صحیح اور غلط میں تقسیم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تجھے بہت خوش رکھے، اور اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے جو اپنی لذتوں کے لیے اولادوں کو قبرستانوں میں لفافوں میں ڈال کے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ لیکن سب سے مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے صبا؟ وہ جو لفافہ تھا نا جس میں چھوڑ کے گئے، وہ مٹھائی کا لفافہ تھا، تو مٹھائی مل گئی ان کو۔ تو یہ جو بچے آتے ہیں آپ کے پاس، آپ ان کو آپ کیسے ریسیو کرتی ہیں کہ ٹوٹے ہوئے گھر ہیں، ماں باپ چھوڑ کے چلے گئے، کیا ہوتا ہے؟ سے تو میں شکریہ ادا کروں گی بلال بھائی آپ کا، سما کی ٹیم کا، کتب آن لائن کی پوری ٹیم کا، حکومت پنجاب کی طرف سے، چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہ آپ لوگوں نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو چنا تاکہ ہم عوام تک، پاکستانیوں تک اور انٹرنیشنلی بھی یہ چیز دکھا سکیں کہ ہماری اسٹیٹ، ہماری گورنمنٹ ان بچوں کو کس طرح سے دیکھ بھال کر رہی ہے۔ آج نا میں کہنا نہیں چاہتا تھا یہ بالکل، میں لیکن کہہ رہا ہوں آج تو شہباز شریف ہمیں ہیرو لگنے لگ گئے ہیں جی۔ وہ جو کام ان بچوں کے لیے کر رہا ہے نا، جی کیا بات ہے۔ اصل میں جی یہ ہمارے بورڈ آف گورنرز کے پیٹرن ان چیف شہباز شریف صاحب ہیں، اور انہی کا ویژن اور انہی کی گائیڈنس ہمیں رہتی ہے۔ جس وقت یہ بیورو مجھے ذمہ داری دی گئی تو یقین کیجئے میرے کندھوں پہ بہت بھاری ذمہ داری تھی، اور آج بھی میں ڈرتی ہوں کہ اتنے سارے بچوں کی اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ہمارے حوالے کی، یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور ان کی مدد شامل حال ہے۔ ہر بچے کو جب ریسیو کرتے ہو تو اس کا جذبہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے وقت پہ جانا ہے۔ بلال بھائی یہ بڑا مشکل کام ہے، جیسے ابھی آپ نے کراچی کا ہمیں آصف اور ایک اور صاحب کی بات سنائی، یہ اتنا مشکل کام ہے کہ جس وقت کوئی بچہ ہمیں ہیلپ لائن کال سے یا ہاسپٹل کے کسی ایم ایس کے ذریعے یا قبرستان کے کسی گورکن کے ذریعے یا پیٹرولنگ پولیس کے ذریعے، بچوں کو بعض اوقات کتے اور بلیوں نے کاٹا ہوتا ہے، اور جب گاربیج میں آگ جھلس رہی ہوتی ہے اور وہ بچے وہاں پھینک کے ماں باپ ظالم چلے جاتے ہیں کوڑے میں، تو ایک بچی ہمارے پاس آئی جس کا چہرہ جل چکا تھا کیونکہ اس کوڑے میں آگ لگی ہوئی، اور کسی شہری نے اس کو ریسکیو کیا، ہمارے تک پہنچایا، اور وہ بچے پھر آتے ہیں ہمارے پاس، ان کے کان میں ماں باپ کی طرح اذان دی جاتی ہے، پھر ان کے گٹی دی جاتی ہے شہد کی، اور پھر ان کو اپنے سینے کے ساتھ اسٹیٹ لگاتی ہے، حکومت لگاتی ہے، اور پھر ان کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں نگہداشت کیا جاتا ہے۔ اور ان کا نام کون رکھتا ہے؟ ان کا نام بھی ہم جو ہے وہ خود رکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور بس محبت کوشش کرتے ہیں ان بچوں کی کہ ماں باپ کی کمی تو ہم پوری نہیں کر سکتے، مگر ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھیں تاکہ ان بچوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمی ہے اس کو پورا کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں۔ مجھے یہاں محسوس ہوا کہ یہاں پہ ایک ماں کی کمی نہیں، یہاں پہ کئی مائیں جو ہیں ان بچوں کو دے رہی۔ بیٹا آپ میرے پاس آنا، ادھر مجھے بریک پہ جانا، ادھر آ میرا بیٹا، ادھر آ، ادھر آ، ادھر آ، ادھر آ، ادھر آ، ادھر آ۔ کیا نام بیٹی کا؟
सुमेरा कितनी उम्र आपकी? 9 साल। 9 साल। ये सुमेरा जो बेटी है, इसको रेस्क्यू किया कि इसके माँ बाप एक 40 साल के आदमी से इसकी शादी कर रहे थे। ये गौर कीजिए कि अगर ये बच्ची उसकी शादी में, उसके निकाह में चली जाती तो आज इस बच्ची के साथ जो अब्यूज़ हो रहा होता, आप उसको क्या कहते हैं? साथ रेस्क्यू किया गया तो ये अरूसी जोड़े में थी। अरूसी जोड़े में थी जी, और मेहंदी वेंदी और चूड़ियां पहनी हुई थी, पूरी दुल्हन के इसको बनाया गया था। ये वो काम है जो हुकूमत का खूबसूरत आज नज़र आया। इस हुकूमत को भी शाबाश है और उन लोगों को जो ये काम कर रहे हैं उनको तो बहुत ही शाबाश है। और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए आज समा और कुतुब ऑनलाइन की तरफ से एक छोटा सा वक्फा और वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन के साथ हमारे एक भाई राना मोहम्मद यकूब जो हैं, उनकी तबीयत काफ़ी नासाज है। उन्होंने दरख्वास्त की है कि मेरे लिए दुआ करें। मैं तमाम देखने वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि राना मोहम्मद यकूब की सेहत याबी के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला उनको सेहत दे और ज़िंदगी दे और उनका साया अपने बच्चों के सर पर हमेशा कायम रखे। हज़रत आपकी गैर मौजूदगी में बात हो रही थी, कराची में जो बच्चे छोड़ के चले गए और पुलिस ने उनको ले लिया, और चाइल्ड ब्यूरो जो है यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो बनाया। मुझे ये फरमाइए कि ये उम्मत जो है ये मोहम्मद की है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, उसने कहा कि मेरा बेटा गुम गया है। सब ज़रा गौर करना इस बात पे। तो थोड़ी देर पर एक सहाबी ने कहा कि वो गुमा नहीं है, फलां जगह खेल रहा है, मैंने देखा है। तो वो भाग के जाने लगा तो रसूल ने उसको रोका, सहाबी को। आपने कहा रुको, जब तुम्हारा बेटा तुम्हें मिले तो तुम्हारे पास शिद्दत मोहब्बत है इस वक्त, ऐसा ना हो कि तुम उसको अबू के नाम से बुलाओ, कि बाप के नाम से बुलाओ, उसको उसके नाम से बुलाना। कहा वो मेरा बेटा है, मैं उसको अपने नाम से क्यों ना बुलाऊं। कहा जिन बच्चों के वहां बाप नहीं होंगे उन बच्चों के दिल पे ये बात गरां गुजरेगी। ये नबी है आपका और उम्मत का ये हशर है कि थैलों में ढाल के, लफाफों में ढाल के बच्चे कारी साहब वो कब्रिस्तानों में छोड़ के जा रही है। इसमें इंसानियत ना हो तो इस्लाम कहां से आना है? 2 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात ये कि हमारा मुआशरा इस्लाम से बहुत दूर चला जा रहा है। हमारा कि इस्लाम हालांकि दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन तोहफ़ा है जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें दिया गया है। अगर हम इस्लाम को फॉलो करें तो ये सारे प्रॉब्लम हमारे लिए कभी भी नहीं हो सकते। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में एक औरत से गलती हो गई और उस गलती के नतीजा में वो प्रेग्नेंट हो गई। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आती है और आके अर्ज़ करती है कि अल्लाह के नबी सल्लम मुझे हाथ लगाकर पाक कर दीजिए। तो आप इरशाद फरमाते हैं कि वो जो बच्चा तेरे पेट में है उसका क्या गुनाह है? हाय 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 हाय, कसूर उसका तो क्या तुमने कसूर किया है, कसूर तो तुम्हारा है, उस बच्चे का क्या गुनाह है? जाओ इस बच्चे को जन्म देना फिर आना। वो कारी साहब कितना बड़ा पैगाम है रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कितना बड़ा पैगाम। वो औरत जाती है और अपने बच्चे को पैदा करने के बाद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फिर आती है। आके अर्ज करती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने बच्चे को जन्म दे लिया है, अब मेरे ऊपर हाथ लगाइए और गुनाह से पाक कर दीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस बच्चे का क्या गुनाह है, जाओ जाके इसको दूध पिलाओ, दूध इसका हक है, अब इसका हक है, दूध पिलाओ, और जब ये रोटी खाने के, खाना खाने के काबिल होगा फिर तो माना। वो औरत गई, उसने जाके बच्चे को खाने के काबिल किया और वक्त से पहले तैयार कर लिया खाने के लिए। आई, उस बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था और वो बच्चा रोटी के टुकड़े को खा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौका पर उस औरत से वो बच्चा लेकर एक और मुसलमान अंसारी जो था उसकी कफालत में दे दिया। फरमाया कि ये बच्चे की कफालत तुमने करनी। इस्लाम ने तो ये दर्ज दिया है कि अगर गलती हो गई है, अगर भूल हो गई है, अगर तुमने बदकारी का इर्तिकाब कर लिया है तो उसके नतीजा में जो बच्चा पैदा होना है उसका कोई गुनाह नहीं है, उसका हक है। हमारे यहाँ पर यूरोप की अंधी तकलीद हो रही है जहां वो अपने बच्चों को पार्कों के अंदर, खेतों के अंदर और पौधों के अंदर। मुझे इजाजत कारी साहब दीजिए, मैं खुद ना मगरिब को ना थोड़ा सा रगड़ा लगाना चाहता हूँ, मुझे इजाजत देंगे आप? मैं चाहता हूँ कि मैं यूरोप को आज ना बुरा भला कहूँ और दिल की गहराइयों से कहूँ। हजरत मैं अभी जर्मनी में था जब ये सीरिया के महाजर आए, 5000 महाजर आए, इनमें से 2000 बच्चे अलग थे, 7000 लोग। सबा मैं आपने सीने पे हाथ रख के बात आपसे कह रहा हूँ, हुकूमत जर्मनी की 1150
یورو دیتی ہے جب ایک بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے. جو 2000 بچہ تھا اس کے لیے اعلان کیا گیا کہ مسلمان خاندان آئیں اور ان بچوں کو اڈاپٹ کریں. یہ لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں. ایک خاندان نہیں آیا ڈاکٹر صاحب. تو وہاں کی جو تھی چانسلر, اس نے کہا میں 250 سے بڑھا کے اس رقم کو 600 یورو کرتی ہوں. پھر کوئی مسلمان نہیں آیا. دروازے کس نے کھولے؟ پوپ کے کہنے پہ ان لوگوں نے جنہوں نے پوپ کو اپنا مقدم مانا اور اس کے لیے اپنے گھر اور دل کے دروازے کھولے. حضور یہ 2000 بچے جو مسلمان ہیں, سیریا سے آئے ہیں, ان کو وہ لوگوں نے پال رہے ہیں جن کو کہ آج ہم کہہ رہے ہیں محب کہ یہ لوگ ہیں جن کی تقلید میں ہم نے برا کیا. تو عمر کے تو پیروکار وہ ہوئے, بچوں کو تو ہمارے وہ پال رہے ہیں. بھائی جو نے بات کی ہے, روشنی اپنے ظہور کے لیے اندھیرا چاہتی ہے, اور اس لیے جہاں پہ برائی ہوگی وہاں پہ حیا بھی ضرور ہوگا اور بھلائی بھی ہوگی. آپ نے پہلے یہ بات کی, ہم مذہب کی بات نہیں کریں گے. بات یہ میرے بھائی کہ انسان جو ہے اس کا ہونا سب سے پہلے ضروری ہے, اس کا مذہب کوئی بھی ہو. اور رب تعالیٰ نے کیا کہا, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو تعظیم اور توقیر رفعت دی ہے, اس کا مذہب بھلے کوئی بھی ہو. پہلی تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب رب تعالیٰ انسان کو عزت دیتا ہے تو کون بدبخت ہے جو اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے. کیا بات ہے. اور جو ذلیل کرتا ہے وہ خود بدبخت بنتا ہے. اور اس لیے میرے اور آپ کے آقا مولا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ کیا, اور میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ سب سے خوبصورت حل دین اسلام نے ہی دیا ہے. یتیم کے ساتھ بھی, قیدی کے ساتھ بھی حسن سلوک کی بات اللہ کے رسول کہتے ہیں. میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں بڑے دکھ کے ساتھ اور بڑے درد کے ساتھ کہ رب کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. جو خدا کا بندہ بنے گا تو یہی رب نے کہا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. یہ وہ طبقہ ہے جو لوگوں کو اڈاپٹ کرتا ہے, بچوں کو سینے سے لگاتا ہے اور رب کا قرب لیتا ہے. میں آپ کی اجازت سے اس طبقے سے بات کرتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے دیکھا, وہ امام حسین کو چوم رہے تھے. تو آپ نے کہا ہم تو اپنے بچوں کو نہیں چومتے. آپ نے کہا خدا تم پہ رحم کیسے کرے گا, کیسے کرے گا تم پہ رحم, تم اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے. سب یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں بچیاں جو ہیں وہ قرآن حکیم پڑھ رہی ہیں, وہاں پہ ڈائننگ روم جو ہے وہ سجا ہوا ہے, یہاں پہ بنکر بیڈ لگے ہیں. میرا ایک ایماندارانہ اور سچائی کے ساتھ سوال کیا ہوگا, یہ بچے جن کا خدا کے سوا آپ کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں ہے, آپ ان کی تربیت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ جی الحمدللہ یہ حکومت پنجاب کی ذمہ داری ہے, اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. ہمارا ملک اسلامی فلاحی ریاست ہے, اور جو فلاحی ریاست ہوتی ہے, اگر آپ مدینہ منورہ کی ریاست کو مثال بنا لیں تو کوئی یتیم بے سہارا نہیں رہ سکتا. اور ہم تو امت یتیم کی ہیں. کیا بات ہے, ہم تو امت یتیم کی ہیں. کوئی بھوکا نہیں سو سکتا, کسی عورت کے سر سے چادر نہیں چھین سکتی. بلال بھائی بات یہ ہے کہ الحمدللہ یہ بچے جو ہیں ان کے لیے بہترین پرورش, بہترین رہائش, بہترین تعلیم و تربیت, یہ سارے اخراجات جو ہیں یہ کون اٹھاتا ہے؟ یہ کون اٹھاتا ہے اخراجات, کون اٹھاتا ہے؟ یہ گورنمنٹ آف پنجاب, پنجاب کی گورنمنٹ. جی یہ سارا شہباز شریف صاحب ہمیں بجٹ دیتے ہیں, اور یہ بجٹ ان کا جو ہے یہ ان بچوں کی تعلیم, ان کی ریلیجیس ایجوکیشن, ان کی لیونگ, اور ان کی جو بچوں کی آگے آنے والا مستقبل ہے. میرے بچے یہاں پہ 17 سال کے بھی ہونے والے ہیں. 18 سال بعد ان کو گورنمنٹ آف پنجاب نے باہر گیٹ کھول کے تو نہیں نکال دینا. ہماری گورنمنٹ نے, چیف منسٹر نے پلان کیا ہے کہ ان کے انڈومنٹ فنڈز ہوں گے. یہ بچے جب یہاں سے باہر نکلیں گے, ہم نے یہاں PVTC بنایا ہے جہاں بچے ٹیکنیکل ٹریننگ لے رہے ہیں, اور ان کے ہم روزگار مہیا کریں گے. اور انشاءاللہ ہمارے بچوں کی جو ہے آئندہ آنے والا مستقبل گورنمنٹ اسی طرح سوچے گی جیسے ماں باپ سوچتے ہیں. جی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. سبا بہن رب تعالیٰ چن لیتا ہے, اور یہ اللہ کا فضل ہے جس پہ یہ ہو جائے, جو بچوں پہ اپنے ساتھ لے لے, یہ اللہ کا کرم ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی اور کچھ نہیں. مجھے تھوڑا سا گفتگو جو ہے جو بچوں سے کرنے دوں. کیا نام بیٹی آپ کا؟ نہیں تو اینک تو پہنو نا, اینک تو اچھی لگ رہی ہے تمہیں. اچھا اب مجھے بتاؤ میں کیسا نظر آ رہا ہوں تمہیں؟ صحیح, نیلا نیلا. اچھا تم کب سے ہو یہاں پہ؟ ہمیں یہاں پہ کافی عرصہ ہو گیا. جی. امی ابو یاد ہیں؟ جی. یاد ہیں؟ ہاں جی. نہیں یاد؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, تمہارا کبھی جی چاہتا ہے کہ امی ابو آئیں یہاں ملنے تمہیں؟ جی. چاہتا ہے؟ جی. آتے ہیں ملنے؟
नहीं। नहीं आते। अम्मी अब्बू जिंदा हैं? हाँ जी। आपका नाम क्या बताया? ईमान। ईमान के माँ बाप से दरख्वास्त है कि गैरत या हया दोनों में से जो भी चाहें कर लें। आपकी बेटी यहाँ पे है और वो आपसे मोहब्बत करती है, आगे आप जो चाहें करें। इस बेटी का क्या नाम है? बुशरा। बुशरा, तुम कितने साल की हो? 11 साल की। 11 साल की हो। तुम कब आई यहाँ पे? बहुत देर हो गई। बहुत देर हो गई। याद है कब आई थी? नहीं याद तुम्हें? इधर आओ, खड़े हो जाओ, थोड़ा सा मेरे पास खड़े हो, इधर आ जाओ। ये वो बेटी है बुशरा जिसको नहीं याद कि ये कब यहाँ आई। ये घर इसका है, ये घर इसका है, ये यहीं से है। अगर हुकूमत ये किरदार अदा कर सकती है तो यकीन कीजिए आज हुकूमत के लिए भी सलाम है। क्या खूबसूरत बात है। ये ज़रा इधर आओ बेटा, इधर आओ मेरा पुत्र, इधर आओ। क्या नाम है? अच्छा। तुम क्यों आए थे यहाँ पे? कौन छोड़ के गया था? ये वो बच्चा है जिसको इसके माँ बाप यहाँ पे इसलिए छोड़ के गए कि वो इस बच्चे को रखना नहीं चाहते। रिजेक्शन उन माँ बाप के लिए है, लेकिन ये इस बच्चे के नसीब में क्यों है? अगर ये अदारा ना होता, यकीन कीजिए, तो आज ये बच्चे सड़कों पे रुल रहे होते और मैं और आप गुनाहगार होते। वक्फे पे जाएंगे, जब वक्फे से वापस आएंगे तो आपके लिए एक सरप्राइज है, इंतज़ार कीजिए वापस आके। ख़वातीन हज़रात, ये जितना भी आप यहाँ पे माहौल देख रहे हैं, ये अपनी जगह पे एक निज़ाम है, फॉर्मल है, लेकिन ये उसी कदर इनफॉर्मल भी है। लेकिन ये ना फॉर्मेलिटी चलाती है इस निज़ाम को, ना इनफॉर्मेलिटी चलाती है। इस निज़ाम को चलाती है इंसानियत। जिसमें इंसानियत होगी वो यहाँ कामयाब होगा, जिसमें नहीं होगी वो यहाँ भी नाकाम होगा और आइंदा भी नाकाम होगा। ये जो बेटी है आपकी गोद में, ये आपने कहाँ से ली? ये बच्ची हमें कोई 2 माह 3 माह पहले ये लाहौर का इलाका है किला गुजर सिंह जी, वहाँ फुटपाथ पे एक रेडी वाले ने हमें रेस्क्यू करके दी। एक फ़कीर खातून थी, उसने इस बच्ची की पैदाइश सड़क पे ही इसकी तकरीबन हुई और उसके बाद वो इसको छोड़ के पैदा करके इसको छोड़ के चली गई। उसने कहा कि इसका कोई बाप नहीं है, इसको फेंक दें, इसको मार दें, इसको जो मर्जी करें। हमने उस औरत ने कहा जी, ये रेडी वाले और कुछ अहले इलाका हमारे पास आए और जब हमें बताया कि बच्ची इस तरह माँ पड़ी हुई है, फौरी तौर पे हमारी टीम, हमारे ऑफिसर्स वहाँ पहुँचे, बच्ची को लपेटा, हम फटाफट बच्ची को लाए और इसकी वालदा को हमने 2 दिन तलाश किया। आप यकीन करेंगे कि तीसरे दिन इसकी वालदा हमें सिनेमा हॉल में फिल्म देखते हुए मिली। अल्लाह अकबर, अल्लाह और अकबर। फिर इसके बाद उसने कहा कि इस बच्ची को बुलाया हमने ब्यूरो में, कहती है मैं बच्ची रखना नहीं चाहती। तो हमने सोचा कि बजाय इसके ये बच्ची को मार दे या बच्ची को किसी कब्रिस्तान में फेंक दे, इसको कुत्ते बिल्लियाँ नोच लें, खुदा ना खास्ता, तो फिर हमने इसको अपने पास रखा है और ये बच्ची अब ब्यूरो का हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस बच्ची को जरा क्लोज अप में दिखाने व्हाट्सएप। ये वो बच्ची है जिसकी माँ कह रही है कि इसका कोई बाप नहीं है और इसको आप मारें या जिंदा रखें, जो चाहें कर लें, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और तीसरे दिन वो फिल्म देखते हुए पाई गई। उसको इस बात का इल्म नहीं था कि इस बच्ची की कई माएँ होंगी जो इसके सर पे हाथ भी रखेंगी, इसको दुआएं देके इंशाअल्लाह ताला यहाँ से रुखसत भी करेंगी इंशाअल्लाह ताला। ये मेरे साथ एक बच्चा बैठा हुआ है, इसका नाम क्या नाम है बेटा? अमानुल्लाह। अच्छा, सारों को पता है इसका नाम अमानुल्लाह है। क्यों भाई अमानुल्लाह? कहाँ से हो तुम? किस जगह से हो? घर का पता है कहाँ था? बताओ कहाँ? अच्छा, ये बच्चा जो है ये वज़ीरिस्तान का है, ये वज़ीरिस्तान का बच्चा है और ये वज़ीरिस्तान का बच्चा जो है ये ए रेड के अंदर इसके माँ बाप जी नहीं, इनके दुश्मनी किसी में इसके वालिदैन को दोनों को इसके सामने मार दिया गया। और अमानुल्लाह जो है अब इसके अंदर एक हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे हैं, कॉन्फिडेंस पैदा करें। कहता है बड़ा होऊंगा तो मैं बदला लूंगा और मैं गन लूंगा।
تو اس کی ہم سائیکو تھراپی کروا رہے ہیں تاکہ یہ بچے کے اندر سے وہ ماں باپ کا خون جو ہے وہ ختم ہو جائے، اس کا خوف ختم ہو جائے. مگر اس کے اندر بلال بھائی بدلے کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. ابھی بھی دیکھیں اس کا یہ چینل ہوگا انشاءاللہ تعالی چینل ہوگا. اور بہت ہمارا یہ بچہ ٹیلنٹڈ بچہ ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے. آپ اس کو کوئی چیز دیں تو جزاک اللہ کہے گا، شکریہ نہیں کہے گا. واہ واہ واہ. کراچی میں ہمارے ساتھ جو بھائی ہیں، بھیا مجھے یہ بتانا کہ اس بیٹے کا آپ نے نام کیا رکھا؟ جی اس کا نام میری بڑی بیٹی نے اس کا نام رکھا ہے شایان. شایان. اچھا، کیونکہ میں بھی تمہارا بڑا بھائی ہوں یار، اگر میں تمہیں مشورہ دوں تو کر لو گے؟ بالکل آپ مشورہ دیں. یار دیکھو، کیونکہ یہ تمہیں نا اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا ہے قاری صاحب، اللہ نے تحفہ دیا ہے نا، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے نا. اس کا بہترین نام جو ہوگا نا وہ عبداللہ ہوگا، اللہ کا بندہ. اس سے بہتر کیا نام ہوگا؟ نسبت محمد عبداللہ. اگر اس کا نام رکھ دو تو محمد عبداللہ، تو یقین کرو اس کا بلانے والا جو ہے نا وہ بھی ثواب لے رہا ہوگا، جو اس کا بلایا جا رہا ہوگا وہ بھی. اچھا، تم نے اس کے بارے میں خواب کیا دیکھا ہے آصف؟ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ یہ کیا کرے گا؟ کیا بناؤ گے؟ اصل میں نے تو یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہے اور اس کو میں بڑے اچھے طریقے سے کوشش کروں گا پورا کروں، اس کی تعلیم، اس کی تربیت کے لیے. اور کوشش میری یہ ہوگی یہ اچھا انسان بنے. باقی روزی روزگار وہ اللہ کی طرف سے ہے، تعلیم انسان خود دلاتا ہے، تعلیم انسان خود حاصل کرتا ہے. اچھا، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، یقین کرو کہ جتنا خوبصورت یہ بچہ ہے نا، اتنا ہی خوبصورت، اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اللہ تمہارے بچوں کا مقدر کرے گا انشاءاللہ تعالی. یہ تم نے جو قدم اٹھایا ہے نا، اس میں ساری قوم جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ تشریف لائے، آپ لوگوں کو سلام ہے، آپ لوگوں نے کمال کیا اور ہماری عزت جو ہے وہ رکھ لی. خدا کی قسم آج یہ سینہ جو ہے نا اس پہ ہاتھ مار کے جی چاہتا ہے کہ ہم اپنی پاکستان کی پولیس کو کہیں پاکستان کی پولیس زندہ باد. حضرت اس پہ آپ کمنٹ کیجیے گا جو ہمارے بھائی نے بات کی. یہ ذالک فضل یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے میرا اللہ پاک عطا کر دے. تو اللہ پاک نے ان کو چن لیا ہے. میں ان کو مبارکباد اس لیے بھی دینا چاہتا ہوں کہ شرف انسانیت کا انہوں نے جو بھرم رکھا ہے وہ بھی ہے، اور نوکری کے ساتھ انہوں نے جس جذبے کے ساتھ اس کو لیا ہے، یہ سوائے اس کے کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ اللہ کا چناؤ ہے، اور میرا مالک جس کو عطا کر دے، اور یہ عطا اللہ کی ہے. اس کا بھرم بھی رکھیں. اور جو 4 بیٹیاں کہہ رہا تھا اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں یا 1 بیٹی یا بہن کے بارے فرمایا، جو اس کی پرورش کرے، نگہداشت کرے، اس کی شادی کرے، وہ قیامت انگلیاں جوڑ کے دکھائیے، وہ یوں ہوگا میرے ساتھ ہوگا، یا جس طرح بھی آقا نے فرمایا وہ قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا انشاءاللہ تعالی. بچیوں کے صدقے اللہ پاک نے یہ اسے بچہ بھی دیا ہے. اللہ پاک. اور میں اس حدیث کو تھوڑا سا بڑھا دوں، قیوم بھائی اس کو تھوڑا سا بڑھا دوں کہ جب ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں نا ان بچوں کا، ہم اس میں شامل ہو گئے نا، ہم ان کے نام میں شامل ہو گئے. ہم نے جب یہ یوں ہوگا نا باپ، تو خدا کی قسم ہم بھی ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم بھی ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ ایک بچہ ہے، اس میں تھوڑی سی کہانی بتاؤ. آپ کا نام کیا بیٹا؟ ہاں، آپ کو کون چھوڑ کے گیا تھا یہاں پہ؟ میرا کوئی نہیں چھوڑ کے آیا، میں بھاگ کے آیا ہوں. آپ کہاں سے بھاگ کے آئے؟ میں کون سے وہاں سے بھاگ آئے. تو آپ کے پیچھے امی ابو کوئی نہیں آیا؟ امی ابو کے پاس جانے کو دل چاہتا ہے؟ چاہتا ہے؟ ذرا ادھر دیکھو، کیمرے کی طرف دیکھو، اس کی طرف دیکھو. یہ دیکھیے بچہ جو کہ اس بات کو شاید سمجھتا بھی نہیں ہے کہ بھاگنا کیا بات ہے، لیکن کسی وجہ سے یہ ماں باپ سے جدا ہو گیا. اس بچے کو دیکھیے، اگر آپ اس کو پہچانتے ہیں تو خدا کے واسطے آپ چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے یا آپ سما ٹیلی ویژن کو کانٹیکٹ کیجئے اور ہم ان کے انشاءاللہ تعالی والدین سے ان کو ملانے کی کوشش کریں گے. اس بچے کا کیا نام ہے؟ تمہارا کیا، تمہیں کون چھوڑ کے گیا تھا یہاں پہ؟ ماما داخل کروا کے. ماما چھوڑ کے گئی تھی؟ داخل کروا کے. کیا داخل کروا کے؟ داخل کرا گئی تھی، ایڈمیشن کرا گئی تھی. یہاں پہ ملنے آتی ہیں؟ جی. کب آتے ہیں؟ کیا ہوا تھا؟ کیوں چھوڑ کے داخل کیوں کرایا؟ ماما نے اور پاپا نے نا ماما کو طلاق دے. اچھا، پھر انہوں نے ماما نے ان کو ہم دونوں کو ادھر چھوڑ دیا. 2 بھائی تھے آپ؟ جی. دوسرا بھائی بھی یہیں پر ہے؟ جی. یہاں پہ ٹھیک ہو؟ جی. ہاں،
خوش ہو؟ اچھا یہاں پہ ایک کوٹ رکھا ہے پیچھے جس میں ایک بچی ہے، یہ ذرا اس بچی کو ادھر دکھانا، ذرا اس بچی کو. بیٹا آپ نے نا وزیرستان پٹھان ادھر ہو جا، یہ اس بچی کو دکھانا ہے آپ نے. السلام علیکم. سبا یہ کون ہے؟ یہ مائدہ ہے جی. مائدہ جی. اس بچی کی ماں پیدائش کے وقت فوت ہو گئی تھی اور اس کا باپ فالج کا مریض تھا. ایک دن میں آفس بیٹھی ہوئی تھی تو کچھ لوگ آئے مجھے ملنے کے لیے ایک گاؤں سے، فیصل آباد کے نزدیک سے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بچی ہم لے کے آئے ہیں، یہ ہمارے ہمسایوں کے گھر تھی اور یہ اس کی والدہ فوت ہو گئی اور باپ معذور ہے، تو ہم غریب لوگ ہیں، ہم اس بچی کا دودھ نہیں سنبھال سکتے، تو ہم آپ کے پاس دینے کے لیے آئے ہیں. تو یہ بچی کتنے مہینے کی ہے؟ یہ اس وقت تقریباً 4 ماہ کی ہو گئی ہے یہ بچی. 4 ماہ کی بچی جی. اور یہ بچی تھوڑا سا ڈاؤن سنڈروم کا، اس کا اب ہم علاج کرا رہے ہیں چلڈرن ہاسپٹل لاہور سے. تو یہ ساری حکومت کے علاج معالجہ فری بالکل انشاءاللہ. اور یہ مائدہ جو ہے یہ اب ہمارے نرسری کا بیبی ہے اور بڑا پیارا بیبی ہے. مجھے یہ بھی بات نہیں سمجھ آتی، آپ لوگ سارے بڑے ہیں، مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ اگر معذوری ہے تو بچے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بچے پیدا کرنے ہیں تو پھر ان کو سنبھالنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. باقی بہن بھائی رشتہ داروں نے بانٹ لیے ہوئے ہیں، جس طرح آپ کو کہتے ہیں نا بانٹنے والی چیز، پنجابی میں آپ کہتے ہیں مٹھائی بانٹی، ریوڑیاں بانٹ دی، نیاز کی طرح بانٹ دیے بچے. اور اس بچی کیونکہ چھوٹی تھی، اس کو پالنے والا کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے پھر لا کے یہ ہمارے پاس دے دی. اور یہ جب بچی آئی تھی یہ بہت بیمار تھی، اور جب ہمارے پاس اس عمر کے بچے آتے ہیں یا تو ان کو جانوروں نے کاٹا ہوتا ہے یا ان کو چونٹیوں نے کاٹا ہوتا ہے یا یہ بچے بہت بری طرح بیمار ہوتے ہیں. بہت شکریہ، میں آپ لوگوں کا بڑا شکر گزار ہوں. خواتین حضرات، یہ جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ یہاں کی ٹیچرز نہیں ہیں، یہ ایڈمنسٹریشن کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ یہاں کی مائیں ہیں جن کے سائے میں یہ بچے، جن کو کسی نے سوچا تھا کہ یہ یتیم ہوں گے، ان کو پالنے والا نہیں ہوگا، آج یہ بچے یہاں پہ اپنے ان گھروں سے جہاں سے نکالے گئے اس سے بہتر طریقے سے، ان سے بہتر ماؤں کے سائے میں پل رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں مقدر. جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ان بچوں کے لیے آج ضرور دعا کیجیے گا، عشاء میں بھی اور اپنی فجر کی نماز میں بھی. اللہ تعالیٰ ان کے نصیب آپ کے بچوں جیسے حسین اور خوبصورت کرے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.